بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور اللہ ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان اور تقریر کے بعد میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ کہا جائے، اور ویسے بھی جس کا نمبر سب سے اخیر میں ہوتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ بات کہوں گا، یہ بات کہوں گا، یہ بات کہوں گا، لیکن آگے والے جتنے ہوتے ہیں وہ سب کہہ چکے ہوتے ہیں۔ اب تو ایسا ہی کہنا چاہیے جیسا آخری مہینے میں جو سبق ہوتا ہے کہ پیچھے گزر گیا اور کتاب ختم کر دی جاتی ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میرے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیا گیا ہے، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے دوسری مرتبہ اس کا خیال رکھیں۔ کم از کم پوچھ لیا جائے کہ بھئی ہم تعارف میں کیا پیش کریں۔ دوسرا لگا دیا شیخ الحدیث، ذرا پگڑی لمبی دیکھ لی، کرتا لمبا دیکھ لیا تو شیخ الحدیث بھی نام نسبت لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں شیخ الحدیث جیسے ہی سنا جاتا ہے تو ویسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بخاری شریف پڑھاتے ہوں گے۔ میں شیخ الحدیث بھی نہیں ہوں، ہاں استاد الحدیث ہوں۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیر بھی اس کا سبق میرے ذمہ ہے، اور میں علماء کے درمیان میں ایک بات کہتا ہوا چلوں کہ جیسا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے، کہیں نظر سے گزرا ہے کہ تفسیر پڑھانے والے جو علماء ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا، حالانکہ قرآن کریم کا مقام حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔
تو اناؤنسر حضرات کو تعارف کرانے میں جن کو بلایا ہے انہی سے اگر معلوم کر لے کہ بھئی لوگوں میں پہچان کروانی ہے تیری تو کیا لفظ ہم استعمال کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ کبھی کبھی ساتھ آئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی عقیدت کے اندر کہ ہمارے حضرت کا مقام مرتبہ بڑھ جائے تو وہ پتہ نہیں ران تو ران کی ہانک دیتے ہیں، تو پتہ نہیں کبھی کس کا قصور، کبھی ان کا کبھی ان کا۔ خیر یہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ ادھر کھانا بھی انتظار کر رہا ہے اور آپ کے یہ پیلے پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کے دن 12 بجے یا 1 بجے تک جلسہ، اور میری ٹرین بھی جیسے لیٹ ہوئی ہے تو ویسے یہاں کا جلسہ بھی تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے۔ خیر کچھ باتیں کر دوں میں آپ کے سامنے، لیکن میرا خطاب میرے بھائیوں سے ہوگا اور میرے دوست و احباب جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا اور ان حضرات کی توجہ اور اکابرین کی دعائیں۔ میں بہت توجہ کے ساتھ اپنے بھائیوں کی تقاریر اور خطابات کو سن رہا تھا اور پورا پرچہ میں نے اس کا مطالعہ کر لیا، تو جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے عناوین اور آپ کے موضوعات اور آپ کے خطابات کے اوپر ہی کچھ باتوں کو آگے بڑھا دوں۔ آپ کے جو مسابقات ہوئے ہیں وہ قرآن کریم پر یا اسی طریقے سے اردو اور عربی تقاریر۔ سب سے پہلے جو آپ کا مسابقہ ہوا ہے وہ قرآن کریم پر ہوا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق میں نے جو حدیث پڑھی وہ سامنے میرے نظر پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسا کہ نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کی ادا یہ سب سے اہم اور بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ جب قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معانی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اس کی ادا کو صحیح کر کے پڑھا جائے تو لوگوں کے دلوں پر وہ اثر کرتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء یہ بتلاتے رہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ان اکابرین کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، دل کی دنیا سنور جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے دل اتنے صاف ہوتے ہیں، اتنے مزکہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں پر نظر ڈال دیں، بلکہ یہ گردنیں جھکا کر بیٹھے رہیں تب بھی جیسے سورج کی کرنیں اور شعاعیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں سوراخ دیکھا وہاں پر وہ پہنچ جاتی ہے اور اس کی اپنی گرمی کا اثر ضرور دکھاتی۔ ابھی ہم آئے تو یہاں دیسی ہیٹر یعنی کول سے جلا کر ایک کونے میں رکھ دیے تھے، تھوڑی دیر میں کمرہ جو ہے وہ گرم ہو گیا، حالانکہ ان پر راکھ پڑ چکی تھی لیکن وہ اپنی گرمی ضرور پھینک رہے تھے۔ یہ اللہ والے یہ بوریا نشین کسی کونے میں گردن جھکا کر بیٹھے بھی رہیں تب بھی ان کے انوارات، ان کے قلوب سے نکلنے والے، صاف دلوں سے نکلنے والے انوارات جو ہے نا وہ مجلس کو گرما دیتے ہیں، ہماری دل کی دنیا کو بدل دیا کرتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کسی زمانے میں بادشاہ تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب مملکت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی دولت سے خوب نوازا تھا، لیکن ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں پاگل کر دیا انہوں نے۔ سمندروں کے کناروں پر گھومتے رہتے تھے اللہ 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 میں۔ ان کے پڑوس کا ایک بادشاہ جو غیر مسلم تھا،
اس نے ایک دن پروگرام بنایا اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ کہ ہمیں سمندر میں جانا ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے اور شراب کباب اور شباب کے دور چلانا ہے۔ کہا کہ ایک پاگل کو لے کر آئیے، ایک پاگل کو پکڑ کر لے آؤ، اس کو کچھ چمٹیاں بھریں گے، اس کو چوغے لگائیں گے، اس کو تھپڑ ماریں گے، وہ چلائے گا، لطف آئے گا۔ یہ لوگ تلاش کرنے نکلے تو شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل سمجھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کی یاد میں پاگل ہے۔ حضرت کو پکڑ کر لے گئے، کشتی میں سوار کر دیا، شراب کباب شباب کے دور چلے اور حضرت کے ساتھ شرارتیں شروع کی۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، حق تعالی شانہ نے فوراً دل پر بات ڈالی، ابراہیم اگر تو کہہ دے تو میں اس کشتی کو الٹی کر دوں اور سب کو ڈبا کے ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں کہ الہ العالمین آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں وہ آن کے آن کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے وہ آن کے آن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ڈبا کر برباد کر سکتے ہیں تو پروردگار عالم آپ ان کو ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے بھی تو نواز سکتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یہ کہہ کر وہ جتنے بیٹھے سب پر نظر ڈالی، دل کی کیفیت بدل گئی، فوراً انہوں نے ہاتھ بڑھا دیے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا۔ ایک اللہ والے کی نظر، کہتے ہیں انگلی پکڑی یا انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کہنے لگے الہ العالمین ایسے بے تکے لوگوں کو جب آپ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اے اللہ ان کو ولایت کا اعلیٰ مقام بھی نصیب فرما دے۔ اللہ نے سب کو ولایت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمایا۔ یہ اللہ والوں کے حالات ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ والے کیسے ہوئے؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ دیا۔ اب آئیے اصل موضوع پر کہ اہل اللہ اور اللہ والے بنتے تبھی ہیں جب وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنا تعلق براہ راست قرآن کریم سے جوڑ دیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ دیکھیے عرب کے ان لوگوں کو جن کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کو پیش کیا اور قرآن کریم کو سنایا، تو 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ان لوگوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا اصحابی کلہم عدول فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ ایک ایک صحابی دنیا کا امام بن کر ابھر آیا۔ یہی وہ قرآن تھا، یہی قرآن کریم تھا کہ جس نے ان کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کا سوز، اور جب قرآن کریم کو انداز سے پڑھا جاتا ہے تو دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بصرہ کا نوجوان سمندر میں سفر کرنے نکلا ایک بڑے جہاز میں، تو اس نے اپنے ساتھ اپنی مغنیہ کو لے لیا۔ جیسے ہماری مغنیہ ہوتی ہے نا، اب تو سب کی مغنیہ ہے، اور وہ ہے موبائل۔ ہاں، کان میں گھسیڑ دیا، ایسا لگے جیسے ڈاکٹر چلا جا رہا ہے، اور ہر اپنی مستی میں مست ہے، ٹرین کی پٹری پر جا رہا ہے، وہ ہارن دے رہا ہے لیکن یہ بہرا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سمم بکمن عمیون جو بیان کیا ہے وہ یہی لوگ ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں، یہ اپنی مغنیہ کو سنتے ہیں۔ تو اس دور میں تو یہ موبائل تھا نہیں،
تو وہ لائیو مغنیاں ہوتی تھی ان کو لے جاتے تھے، یعنی گانے والیاں، ساتھ گانے والیوں کو لے جاتے تھے۔ تو ایک نوجوان شراب وراب پیا اور اپنی گانے والی سے کہا کہ سناؤ۔ اس نے سنانا شروع کیا اور یہ مستی میں جھوم رہا ہے اور جام پر جام لگائے جا رہا ہے۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، وہ اپنے کان بھی نہیں لگاتا۔ وہ ایک طالب علم تھا، وہ ایک حافظ قرآن تھا، وہ قاری قرآن تھا، وہ عالم قرآن تھا، وہ بس اپنی مستی میں مست، اپنے اللہ کی طرف، وہ اپنے ذکر و اذکار میں مست۔ یہ نوجوان غصہ کر رہا ہے کہ اتنا اچھا گاتی ہے اور کمبخت تو سنتا نہیں ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا تو کہا کہ اوہ بے حس، یہ آواز آ رہی ہے نہیں، کتنا اچھا گاتی ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ کیا اس سے اچھا بھی کوئی کلام تیرے پاس ہے اور اس سے اچھی چیز تو گا سکتا ہے؟ کہا بالکل، بہت اچھی چیز ہے۔ کہا سناؤ۔ اب وہ قاری قرآن تھا۔ قاری قرآن سے مطلب صرف یہ نہیں جیسا ہمارے دور میں کہ بہت اچھے قاری صاحب ہیں، یعنی کان پہ ہاتھ رکھ کے بھی شروع کر دیں گے، نہیں، قاری قرآن یعنی عالم دین، معانی قرآن کا بھی وہ عالم۔ تو کہا کہ سنائیے۔ اب قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت لوگوں کی حالت کو بدل دے سکتا ہے۔ وہ قاری قرآن نے ایک عجیب آیت کا انتخاب کیا اور سنایا بڑے پیارے انداز میں۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا دردیل انداز میں سنایا۔ اعلان کر دو کہ دنیا کا سامان بہت کم رہنے والا ہے، یا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ باقی رہنے والی جو چیز ہے آخرت ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی، اور اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ اب وہ عربی جاننے والا جوان جو شراب پی رہا تھا، شراب کا جام رکھ دیا، اس نے رکھ دیا جام۔ کہا اور بھی کچھ سنا سکتے ہو؟ کہا جا بالکل سنا دوں گا۔ کہا سن لے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دو ہی جملے، جس کو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کو چاہے وہ کفر کر لے۔ تنبیہ، زجر، ڈانٹ کے طور پر اللہ نے سنایا۔ وہ نوجوان نے شراب انڈیل دیا سمندر میں، توبہ کر لی، توبہ کر لی اس نے پکی سچی۔ کہتا اور کچھ سنا دے، اب تو رہا نہیں جا رہا ہے مجھ سے۔ کب سن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت کا پڑھنا تھا، چیخ ماری، گر گیا۔ سارے جہاز کے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ ہے قرآن کریم، پل بھر میں اس کی آیتیں دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات میں جو روایتیں مشہور ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہی آیت اپنی بہن سے سن لی تھی، اننی انا اللہ۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ بتوں کے ذریعے سے ایک کوئی آواز ان کے کان میں قرآن کی آیت پڑھ گئی تھی، اور کفر کا پتھر ان کے دماغ میں جو تھا وہ آنکھوں کے راستے سے آنسو بن کر نکل گیا، اور عمر اسلام لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کسی زمانے میں
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، قاتل حمزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت بھیجائی، دعوت پیش کی ان کو، قرآن کے ایمان کی دعوت کے لیے کسی کو بھیجا، جاؤ سناؤ۔ تو کہا کہ میں کیسے ایمان قبول کروں؟ تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے زنا کیا، جس نے چوری کی، جس نے شرک کیا، یضاعف لہ العذاب، اس کو تو دگنا عذاب دیا جائے گا، یلقا اثاما، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ میں کر چکا ہوں، میں کیسے ایمان قبول کروں؟ تو آیت پاک پیش کی، سنائی کہ کہہ دو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، جو ایمان لے آیا، توبہ کر لیا، عمل صالحہ کر لیے اس نے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ ہاں، حضرت وحشی نے دیکھ کر کہا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ابھی بھی شرط بہت کڑی ہے، بہت سخت شرطیں لگائیے، توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، سب کچھ کرے، پھر معافی ہوگی، ابھی بات کھلی نہیں ہے میرے اوپر۔ تو کہا دوسری آیت سنا دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی معاف کر دے گا شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، جو چاہے وہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دے گی۔ حضرت وحشی کہنے لگے ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، یہ چاہنا میرے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات ابھی کھلی نہیں ہے۔ اب کہا کہ سنا دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے فرما دو، سنا دو کہ جنہوں نے گناہوں میں جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی سب سے امید افزا آیت ہے، امید بڑھانے والی ہے کہ جتنے بڑے گنہگار ہوں گے اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت حمزہ یہ سنا، وحشی نے کہا اب بات آسان ہو گئی، اور فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کتاب ہے، جتنا قریب آؤ گے، لیکن پڑھنے والوں سے میں کہوں گا جب آپ اس کو درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، زینوا اصواتکم بالقرآن یا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اچھی آواز سے جب قرآن کو پڑھا جائے گا، اچھے انداز میں پڑھا جائے گا، لب و لہجے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تجوید 3 چیزوں کا نام ہے، بہت مختصر طور پر تجوید 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 صحت ادا، دوسرا تحسین قرات، اور تیسرا تجوید کے مسائل کی تحقیق۔ یہ 3 چیزیں جس میں آئے گی وہ قاری بنے گا۔ لیکن ہم ان قرآن کریم پڑھنے والے طلبہ سے کہیں گے کہ عزیزو، اس قرآن کی تجوید اور لب و لہجے یا صحت اور ادا صرف مائک تک محدود نہ رکھیں، جلسوں تک محدود نہ رکھیں، اس کو آپ جب مقرر ہو، ایک خطیب ہو، قرآن کریم کی آیت پیش کر رہے ہو، اس وقت بھی آپ کی تلفظ، آپ کی ادا صحیح ہونی چاہیے، ورنہ آپ کے قاری فیصلہ کریں گے
کہ بھئی لہن جلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف ایسا پڑھ لیا گیا کہ معنی بدل جائیں، معنی فاحش ہو جائیں، نماز کی فساد کا بھی حکم لگا دیا جائے گا، فساد صلاۃ کا بھی حکم لگا دیا جائے گا۔ ابھی ہم سن رہے تھے ہمارے بہت سے عزیز، میرے بہت سے بھائی بہت سی ادائیگی میں غلطی کر رہے تھے، خاص طور پر حضرت حرف ضاد، سب سے نازک ادائیگی میں جو ہے وہ حرف ضاد ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم جب اس کو مشق کرنے بیٹھے تھے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو تقریباً اس کو صحیح کراتے تو 3 مہینے لگ گئے تھے۔ اتنی زبان، وہ طرف لسان ما حافظ لسان، زبان کی کروٹ، تو زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے لگاتے تو گردن بھی گھوم جایا کرتی تھی، اب کرتے تو جیسے وہ ذکر اللہ کرواتے ہیں نا اللہ اللہ، ویسے ہی حرف ذات کی ادائیگی میں بھی گردنوں کو ادھر سے ادھر گھمواتے تھے، دونوں طرف کی ادائیگی۔ ہم سن رہے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ولا الضالین۔ مفتیان کرام سے پوچھو تو نماز کہاں جائے گی؟ ہاں، یہ حرف ضاد تو صحت اور ادا یہ جلسوں میں ہی نہ ہو، صرف قرات پڑھی جا رہی ہو، ترتیل پڑھی جا رہی ہو، صرف وہاں ہی نہیں، مصلی پر بھی ہو، قرآن کریم کے آپ مقرر ہو، قرآن کریم کا پیغام پہنچا رہے ہو، وہاں بھی آپ کے لیے ادائیگی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمیشہ عادی بننا ہے تو یہ یاد رکھیے اردو زبان جو ہے نا یہ چچیری بہن ہے عربی کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر بھی آپ کو ادغام اور اخفاء اور جناب والا قلقلہ کرنا ہے، ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ قاری صاحب کا شملہ جل جائے گا۔ ہاں، حضرت قاری صاحب آپ کے امامہ مبارک کے شملہ مبارک میں چنگاری اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں تک تو پوری پگڑی جل گئی۔ تو یہ نہیں کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم کہ ایسا نہیں، لیکن ایک تلفظ، جیسے تلفظ ہے، ابھی اس کو میں بھائی آپ کے تلفظ صحیح کرو تو مجھے کوئی کہے گا آپ کا تلفظ ہی صحیح کر لیجئے پہلے، آپ نے بہت غلط بولا ہے۔ نہیں، غلط نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ فارسی فوراً آیا نہیں جناب، یہ اس طریقے سے کہ آپ اردو جب آپ استعمال کریں تو اردو کے الفاظ کی تلفظ وہ بھی آپ کے صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اکثر طلبہ سے سن رہے تھے وہ قرآن کر رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ سورت میں تقریر کر رہا تھا تو وہ قاری صاحب حضرت قاری بندے الہی صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، جنہوں نے متشابہات پر ایک کتابچہ لکھ دیا، وہ جید قاری تھے، تو وہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت نے تقریر کے بعد میرے ماتھے پر بوسہ دیا، دعائیں دی، سر پہ ہاتھ پھرایا اور کہنے لگے مولانا بہت عمدہ تقریر کی قرآن کریم کے بارے میں، لیکن ایک شکایت ہے آپ سے۔ ان کا جی حضرت فرمائیے۔ کہا پیارے آپ پوری تقریر کے دوران صرف قرآن بولتے رہے، جبکہ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، مجھے یہ بے ادبی سی لگتی ہے۔ کہا معاف کرنا، من کا نہیں حضرت، بہت تب سے یہ عادت بنا لیے، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا نام ادب کے ساتھ لیا جائے۔ قرآن کریم صرف لفظوں کا نام نہیں ہے۔ ایک بات تجوید کے اوپر قرات پر یہ بھی کرتا چلوں کہ قرآن کریم نام ہے، الفاظ اور معانی دونوں کا، الفاظ اور معانی، الفاظ بھی نازل کیے اور کما انزل کا لفظ یہ بتلا رہا ہے
کہ ہر حرف کی ادا بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یہ نہیں کہ بعد والوں نے اس کو گویا جنم دیا ہے، نہیں، اللہ نے اس ادا کے ساتھ نازل کیا، حضور نے اسی ادا کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہی ادا سے سند در سند، لسان در لسان، سینہ در سینہ وہ علوم اور وہ ادا ہمارے تک آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اور مکہ میں نازل ہو رہا تھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں صفہ پر تو مدرسہ ہے، لیکن یہ صفہ کے علاوہ ایک اور دارالقرآن دارالقراءت شروع کرنے کے لیے کہا. مدینہ میں آ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ادارہ شروع کیا، قرآن کریم کا. اسی طریقے سے صحابہ کرام کو دیکھیے، قراء میں بڑا نام ہے ان لوگوں کا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود ہے، اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. ابو موسیٰ اشعری کا نام آتے ہی نام یاد آ گیا. حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھا مجلس میں بہت اچھے انداز میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، حضرت ابو موسیٰ دیکھ نہ سکے کہ آقا بھی مجلس میں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ سے جب ختم ہو گیا تو ملاقات ہوئی، کہا ابو موسیٰ مبارک ہو، بہت پیارا قرآن پڑھا، بہت اچھے انداز میں تم نے قرآن کریم سنایا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے، آقا آپ بھی موجود تھے؟ کہا جی ہاں میں بھی موجود تھا. کہا کہ اگر آپ کی موجودگی کا مجھے علم ہوتا تو میں اور بھی اچھا پڑھتا. آقا نے نکیر نہیں فرمائی، کچھ تنبیہ نہیں فرمائی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے نام سے مسابقے ہوتے ہیں اور لوگ اس پر تعریف کرتے ہیں. تو پہلے میرے دل میں شرح صدر نہ تھا، مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ نکیر نہ فرمائی تو اب شرح صدر ہو گیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی ایسی مجالس ہونی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم جب اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے تو بہت سے واقعات ہیں کہ لوگ صرف قرآن کریم کی تلاوت سن کر ایمان قبول کر لیتے ہیں. شیخ عبد الباسط عبد الصمد مرحوم، آپ ان کے حالات میں پڑھیے، 100 سے زائد لوگوں نے ان کی قرات سن کر ایمان قبول کر لیا. اور کبھی کبھی کوئی ایسے بھی قاری صاحب ہوا کرتے ہیں، قاری صاحب نہیں ہوتے، وہ قاری صاحب ہوتے ہیں. ہاں وہ بڑے قاف سے قاری نہیں، وہ قاری صاحب ہوتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچ لا اس کے. وہ ظلم کر رہا ہے، نماز بھی فاسد کر رہا ہے. ہمارے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکسر کے جو صدر القراء تھے، عجیب حال تھا. وہ سب میں ہوتے تھے، ان کا قرآن کریم سے عجیب لگاؤ تھا. جہاں ایک ایسے طالب علم کو دیکھتے کہ جس کو بار بار ٹوکا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے، جب وہ مصلی پر ہو چڑھتا، حضرت قاری صاحب نکل کر چلے جاتے کہ میری نماز نہیں ہے اس کے پیچھے. یہ ہے قرآن کریم کا حال. ہم میں بہت سے علماء اگر وہ کتابوں میں ماہر ہوتے تو قرآن کریم کی تلاوت یا صحت کا عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا. بہت سے لوگ تجوید کو ایک فن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن نہیں، میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہم جیسے معانی قرآن کریم پر محنت کرتے ہیں، ایسے ہی الفاظ قرآن کریم پر بھی محنت ہونا. یہ نہیں کہ چلو ہم سب ترتیل پڑھنا شروع کر دیں، ہم سب تدویر نہیں. صحت قرآن ادا جو ہے اس کی وہ صحیح ہونی چاہیے. تو اس کے معانی اور اس کے علوم، جب ہمارے قاری صاحب وہ ابھی شروع میں پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہتا کہ آج میں عنوان اسی کو بنا لوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے خلافت ارضی سے جو نوازا ہے، کیوں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ.
ملائکہ کے سامنے جو حضرت انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ وہ علم کی بنیاد پر۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ علوم قرآنیہ کی بنیاد پر، علوم نبویہ کی بنیاد پر ہمیں جو دنیا میں فوقیت حاصل ہے، مالداری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلڈنگوں کے اعتبار سے نہیں ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمیں جو شرف اور فضیلت اور فوقیت جو حاصل ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم اور اس کے متعلقہ علوم کی بنیاد پر ہے۔ اور ابھی مفتی زبیر صاحب جیسے بھی فرما رہے تھے کہ ملک کے موجودہ حالات چیلنج کر رہے ہیں، جیسے کہ سن 1857 سے پہلے جب چیلنج کیا تو پھر ایک طالب علم نے شیخ الاسلام قطب وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چھیڑ کر میرے سانس کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نے وہاں سے من بنایا تھا کہ آج میں اپنے اکابرین دیوبند کا تذکرہ کروں گا، مختصر طور پر یہ کہ وہ میرے عزیزو آپ جانتے ہو یہ اکابرین دیوبند کون ہیں؟ کوئی اپنے زمانے کا ابن تیمیہ ہے تو کوئی اپنے زمانے کا ابن حجر ہے۔ میں تو سبق پڑھانے کے درمیان میں جہاں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو کہتا ہوں کہ ابن حجر ہندی، ابن حجر ہندی، علامہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام آتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ نووی ہندی۔ وہ زمانے کے لوگ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا قول مخدوش ہے تو یہ میرے اکابرین علماء دیوبند۔ شبیر احمد عثمانی کو پڑھیے، اللہ اکبر، قاسم نانوتوی کو پڑھیے، ان کے علوم کو سمجھ لینا، ان کی عبارت کو حل کر لینا سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی کا آدھا صفحہ حل کرنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے چاہیے۔ کون؟ حضرت حکیم الاسلام، جس کا بیان سن کر ہمارے جیسوں کا حال یہ ہے کہ پتا پانی ہو جاوے۔ اس لیے تو موجودہ دور کے مقررین جو ہے نا، نہ خطبات حکیم الاسلام ہے نہ اصلاحی خطبات سامنے ہیں، وہ آج کل کی اچھلتی تقریریں، کتی تقریریں، پتہ نہیں کون کون سی تقریریں مارکیٹ میں ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو خطبات حکیم الاسلام دیکھو، حضرت تھانوی کے خطبات دیکھو۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ بہت دیکھی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہرچے خان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث پیٹ کے تکرار می کنیم۔ جن لوگوں کا یہ حال ہے ان لوگوں نے دیکھا تو اس لومڑی کی طرح جو انگور کے اوپر کود رہی تھی اور جب انگور ہاتھ میں نہیں آئی تو کیا کہہ بیٹھی؟ یہ انگور کھٹے ہیں۔ تو نانوتوی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تھانوی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ گنگوئی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب سمجھ میں نہیں آیا تو کہا تھوپ دو کفر کا فتویٰ۔ کم وقتو تم نیازوں سے نظروں سے نکلو، تم اس سے نکلو الٹے سیدھے کھانے سے اور نظر ڈالو قرآن کریم پر، تب سمجھ میں آئے گا کہ تھانوی کیا کہنا چاہتا ہے، گنگوئی کیا کہنا چاہتا ہے۔ گنگوئی سے بڑا کوئی عاشق رسول ہو تو لا کر کوئی بتا دے، تم اس کو گستاخ رسول کہتے ہو۔ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینۃ المنورہ سے تشریف لاتے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی صبح صبح حاضر ہو جاتے۔ حضرت مدنی فرماتے سمجھ گیا ہوں کہ حضرت کیوں آئے؟ کہا بھائی میں تو میرا ہدیہ لینے آیا ہوں۔ تم مدینہ منورہ سے آئے ہو، میں ہدیہ لینے آیا۔ کیا ہدیہ؟ ایک ہاتھ رومال لائے ہوں گے، ایک ہاتھ عبایا لائے ہوں گے، کیا لائے؟ کھجور؟ کہا نہیں، حضرت مدنی وہاں کی کھجوروں کی گٹلیاں لاتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کی کھجوروں کی گٹلیاں۔ ہاں ہمارے یہاں تو اس کا ادب نہیں، جہاں وہاں پھینک دے، نہیں، میرے مدینہ کی، میرے آقا کے شہر کی کھجور، اس کی گٹلیاں آئی ہے۔ حضرت گنگوہی وہ لیتے، سر پر رکھتے، اس کو پیستے تھے، پاؤڈر بنا کے روزانہ اس کو پانی کے ساتھ پھانک لیا کرتے۔
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ روزے اقدس کے پاس کی دھول اور مٹی لے کر آتے تھے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ لے کر اپنے سرمے میں ڈال کر آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ یہ ہے علماء دیوبند۔ اور عشاق رسول کو پڑھنا ہو کہ جنہوں نے ان کے نام پر کھایا نہیں ہے، جنہوں نے گویا مال نہیں کھایا، مار کھائی۔ اس لیے انگریز جب میرے نبی کی ناموس لینے آیا، میرے نبی کا علم لینے آیا، میرے نبی کے علوم کو لینے کے لیے اس ملک میں آیا، تو پھر علماء دیوبند درسگاہوں کو چھوڑ کر، ان بوریوں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ کہیں مدنی نظر آتا ہے، کہیں گنگوہی نظر آتا ہے، تو کہیں پر حضرت نانوتوی نظر آتے۔ بالاکوٹ کی وادیوں سے پوچھ لو ذرا، بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھ لو، ذرا شاملی کے میدان میں چلے جاؤ، کیسے یہ لوگ تھے؟ انگریز کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ زمین کس کے نام پر الاٹ کی تھی؟ آؤ نا، آؤ میرے اکابر کو پڑھو، کون تھے، کتنے سچے عشاق تھے۔ ہائے ظالم، تو نے مدنی کا نام لے کر دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ ہمارے طلبہ نہیں پڑھ رہے، خدا را موبائل کی دنیا سے نکلیے عزیزو، آپ آئیے۔ یہ کتنی نورانی اور کتنی پیاری مجلس ہے کہ جس نے جناب والا یہ کیسے عناوین دے دیے، کتنی اچھی باتیں دے دی۔ 1:45 بج گئے، اب میں اپنی بات کو بہت مختصر کر دوں، کیونکہ آپ لوگ خیر ماشاءاللہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو پریشانی انتظامیہ گڑبڑ کر رہی ہوگی کہ جناب والا کھانا کھانے میں دیر ہو رہی ہوگی۔ میں تو کھا کر بیٹھا ہوں، اس لیے فکر نہیں ہے جی۔ اچھا یہ سب بھوکے بیٹھے ہیں نا، اچھا جلدی کر دیتے ہیں، چلیے گا۔ ماشاءاللہ یہ مجلسوں کی ابتدا ہوئی تو قرآن کریم کی جو پہلی مجلس ہوئی تو میاں جی مولانا حفظ الرحمان صاحب اس کے صدارت فرما رہے تھے۔ انہوں نے گویا اعلان کر دیا کہ اگر رحمان کی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آؤ لوگوں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا کے حالات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وابستہ ہو جائیے قرآن سے، جیسے وہ دانے جو چکی کے اندر آ جاتے ہیں لیکن پیستے نہیں جب وہ ہینڈل کو لگ جاتے ہیں۔ آپ بھی قرآن کریم کو ہینڈل بنا لو، پکڑ لو قرآن کریم کو، کبھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حفاظت رحمان آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور جب جس کو حفاظت رحمان نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عبدیت اور غلامیت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بندہ حسن بسد زبان گفتکے بندے تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی۔ میں تو 100 مرتبہ کہتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو ایک مرتبہ مجھے کہہ دے تو پھر جناب والا یہ تیری کیسی بندہ نوازی اور تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ قرآن سے وابستہ ہوگے تو حفاظت نصیب ہوگی، تو پھر عبدیت کے مقام پر پہنچ جاؤ گے اور غلام بن جاؤ گے، اللہ کے غلام اللہ بن جاؤ گے۔ اور جب کوئی اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ تیسری فرا میں مولانا حبیب اللہ صاحب تھے، تو گویا اللہ کا حبیب بننا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر قرآن اور سنت کے آپ عاشق بن جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ گے، اللہ تم کو محبوب کر لے گا، پھر جو لطف آئے گا بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب کسی کو اللہ محبوبیت سے نواز دے تو پھر عرفان و معرفت کے دریا میں وہ گھومنے لگتا ہے۔ ابھی کہ ہمارے صدر مولانا عرفان صاحب، تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور پھر معرفت جب نصیب ہوتی ہے تو من تو شدم تو من شدی کے مصداق پر کہ میں تو اور تو میں، پھر تو بس یہ کہ بندہ اور اللہ کے درمیان۔ اور اب راہ مذاق کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ تعدیث نعمت کے طور پر کہ پھر اپنی مقام خلت پر پہنچ جاتا ہے۔
اللہ پہنچا دے، وہ مقام خلت ہم کو نصیب فرما دے۔ میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں میرے ان بھائیوں کے نام لے کر اور ان کے عناوین لے کر آج کے جلسے کو وہاں پر پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہماری ان اکابر علماء نے جو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، وہ دن جلدی سے آ جائے کہ یہاں پر بخاری شریف کا بھی درس ہونے لگے، دور تفسیر بھی شروع ہو جائے۔ عصری اور دینی علوم، مولانا عصری علوم کے لیے عصری علوم کے لیے کہہ رہے تھے، بہت ضروری، میں اتفاق کرتا ہوں مولانا کی بات سے کہ علماء کو اس کی نگرانی کرنی ہوگی، یہ قیادت علماء کو سنبھالنی پڑے گی، ورنہ حضرت تھانوی نے جو کسی زمانے میں انگریزی کے سیکھنے پر فتویٰ لگایا تھا، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کیوں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بھی صرف علماء کے لیے انگریزی ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا ہے، لیکن علماء والحفیظ وہ بھیڑ اور وہ بکریاں کہ جو گھاس دیکھ کر ادھر ادھر بھاگتی ہے اور چرواہے کو کتنا سنبھالنا پڑتا ہے، یقینی بات ہے کہ علماء ہی سنبھالتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، قرآن، سنت، حدیث، اور جاتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پھر ان کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ تو کالج کے وہ طلبہ اور یونیورسٹیوں کے وہ طلبہ جن کے پاس کوئی قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے، ان کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ مولانا کی بات سے 100% ہماری چہار دیواری میں رہ کر عصری علوم کا بھی انعقاد ہونا چاہیے۔ اللہ ان تمام علماء کی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء۔